السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل تعلیمات قرآنی و عملیات قرآنی۔ آج سے ہم مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے ابتدائی کلمات اور فضائل قرآن سے ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم سبق شروع کریں گے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم فضائل قرآن اور ابتدائی کلمات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم جو نصاب میں 11ویں جماعت کے لیے نصاب میں شامل ہے، آج ہم اس کی ابتدا کریں گے اور یہ ابتدائی کلمات جو مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت 11ویں جماعت کے لیے منتخب کیا گیا ہے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے۔ انہی کتاب کی میں جو ابتدائی کلمات ذکر کیے، قرآن کریم کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، ہم اس کتاب ہی سے آپ کو یہ چند فضائل اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوئی۔ وہ ہمارے لیے ہدایت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، بے شک یہ قرآن ضرور فیصلہ کن کی کلام ہے، انہ لقول فصل، سورہ طارق۔ اس دنیا میں ہمارا عروج و زوال قرآن حکیم ہی سے وابستہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب بہت فتنے ہوں گے، اس دنیا میں بہت فتنے نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کو پیش نظر رکھو، اس میں تم سے پہلو کی خبریں ہیں اور جو بعد میں پیش آنے والا ہے اس کی اطلاعات ہیں، جو تمہارے درمیان مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں فیصلے ہیں۔ یہ قول فیصل ہے، کوئی کھیل مذاق نہیں جو اسے حقیر جان کر چھوڑے گا، اللہ جل شانہ اس کا غرور خاک میں ملا دے گا، اور جو کسی اور جگہ سے ہدایت و رہنمائی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن حکیم اللہ جل شانہ کی عطا کردہ مضبوط رسی ہے، اسی میں بڑی محکم نصیحتیں ہیں اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے ایک ایسا واضح راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا
کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کجروی نہیں ہے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا دار و مدار قرآن حکیم کے احکام پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف، یعنی یہ تمہارے لیے حجت ہوگا، آپ کی دفاع کریں گے، یا آپ کے خلاف یہ حجت اور دلیل ہوگی کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، ان پر دل سے ایمان رکھے اور کتاب اللہ کی باقاعدہ تلاوت کرے، اسے سمجھے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ابتدائی عمر میں جو بات ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے، اس کے پختہ اور دیرپا اثرات کے بارے میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابتدائی عمر میں قرآن حکیم کی ناظرہ تعلیم اور حفظ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی بھر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ابتدائی عمر ہی سے قرآن حکیم کے مفہوم اور معانی سکھانے کی طرف توجہ دی جائے تو امید ہے کہ قرآن تعلیمات کو سمجھنا، یاد رکھنا اور قرآن ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات آسان اور عام فہم انداز میں ابتدائی عمر سے قرآن حکیم سے تعلق جوڑنے کی ایک مربوط اور منظم کوشش ہے۔ قرآن حکیم کا یہ نصاب طلبہ و طالبات کو ان کی عصری تعلیم ہی کے دوران اسلامیات کے عمومی نصاب کے ساتھ ہی پڑھایا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 7 سالوں تقریباً 350 گھنٹوں میں طلبہ و طالبات پورے قرآن حکیم کے ترجمہ، مختصر تشریح، اہم مضامین اور عملی ہدایت سے واقف ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کے لیے عملی زندگی قرآن تعلیمات کے مطابق بسر کرنا ممکن ہو سکے گا۔ یوں افراد کی تبدیلی ایک صالح معاشرہ کے قیام کا ذریعہ بن سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کی تکمیل اور تدریس ہمارے لیے آسان فرمائے، ہماری کاوش قبول فرمائے، اور جو طلبہ و طالبات اس سے استفادہ کرے انہیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ تو یہ تھے قرآن حکیم کے کچھ فضائل جو ابتدا ہی میں مطالعہ قرآن حکیم کے نے جو مرتب کیا ہے، جو علماء اس میں شریک ہوئے ہیں ان کی طرف سے یہ فضائل ہم نے ذکر کیے، اور آخر میں جو طلبہ طالبات کے لیے دعا کی گئی ہے، اللہ تعالی ہمارے حق میں وہ دعا قبول فرمائے، اور جنہوں نے اس کتاب کو نشر اشاعت کے لیے اور اس طرح ان کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول عطا فرمائے۔ یہ چند آداب ہے قرآن کریم کے۔ نمبر 1 ادب ہے پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے، الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے رب العالمین اور اس کے کلام کی عظمت بھی دل میں موجود ہونی چاہیے۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز تلاوت سے کسی کے کام یا آرام میں خلل نہ ہو۔ سجدہ تلاوت والی آیت پر سجدہ کرنا ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ترجمہ اور تشریح کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر
احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور جنت و خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اظہار خوشی اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب و جہنم اور اس کے عذاب والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ مرحومین اور پوری امت مسلمہ کی سلامتی، بھلائی اور مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ تلاوت کریم کے چند آداب تھے۔ اب جو کورس میں نصاب شامل ہے تو سورہ بقرہ سبق نمبر 1، سورۃ البقرہ، مکی اور مدنی سوروں کے مضامین ایک نظر میں۔ مکی صورتیں کیسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کیسے کہتے ہیں، اسی طرح مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں، اس میں عموماً جو ذکر کیے جاتے ہیں توحید، رسالت، قیامت، جنت و جہنم، اس کا تذکرہ دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اسی طرح مدنی صورتوں میں عام طور پر عبادات، خاندانی زندگی، معاشرتی، معاشی، سیاسی معاملہ، جنگ و قتال، اس کے احکامات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور مکی صورت وہ ہے جو مکی دور میں قبل الہجرت نازل ہوئی، سے مکی صورتیں کہتے ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، اور اگرچہ وہ حدود مکہ میں کیوں نہیں ہو لیکن ہجرت کے بعد ہو تو اسے مدنی کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، سورۃ البقرہ۔ قرآن حکیم کی مکی اور مدنی صورت کے مضامین مختلف نوعیت کے ہیں۔ مکی صورتوں کے مضامین میں عموماً توحید و رسالت، قیامت اور جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ یہ مکی صورتوں کی خصوصیات ہیں۔ نیز رسولوں اور ان کے اقوام کے واقعات، بنیادی و عمومی فضائل و اخلاق کے بیان کے ساتھ ساتھ واضح دلائل سے مشرکین کے جرائم کا رد کیا گیا ہے۔ یہ بھی خصوصیت ہے مکی صورتوں کا کہ جو اقوام ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے واقعات اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں۔ مزید برآں اپنے جامع مفہوم، ٹھوس اسلوب اور انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ مکی صورتوں کی آیات کلمات کے لحاظ سے چھوٹی ہیں۔ یہ چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں مکی صورتیں۔ 3 ذکر کیے گئے ہیں خصوصیات، جبکہ مدنی صورتوں میں آیات طویل ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے مدنی صورتوں کا کہ ان کی آیات طویل ہوگی، جن میں عموماً عبادات، خاندانی زندگی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات، جہاد و قتال، عدالتی، ریاستی اور بین الاقوامی معاملات، منافقین کی شرانگیزیوں اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر مبنی کردار اور اہل کتاب سے متعلق ہدایات اور احکامات بیان ہوئے ہیں۔ یہ مدنی صورتوں کی خصوصیت ہے۔ مزید برآں قرآن حکیم کی ابتدائی مدنی صورتوں میں شریعت اسلامی اور اہل کتاب سے خطاب کے مضامین متواتر آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حالات کے تناظر میں مکی اور مدنی صورتوں کا جائزہ۔ مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کے مخاطب زیادہ تر مشرکین عرب تھے جو توحید و رسالت، قرآن کریم اور آخرت کے منکر تھے۔ پہلے مشرکین مخاطب تھے اس قرآن کے، حد درجہ شرکیہ اعمال اور اخلاقی پستی میں مبتلا تھے، اپنے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قسم ان میں ایسے جنگ و قتال مدتوں تک چلی جا رہی تھی معمولی باتوں پہ۔ اس لیے مکی صورتوں میں واضح دلائل سے مشرکین کے غلط عقائد کی تردید اور اعمال فاسدہ کی اصلاح کی گئی ہے۔ پہلے اس کی غلط عقائد
کی تردید کی گئی ہے۔ بعد میں اعمال فاصلہ کی اصلاح کی گئی ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب انہی کے حوالے سے ہے۔ ان کے اعتراضات کے جوابات دے کر بھی ان پر اتمام حجت کیا گیا ہے، چونکہ مکہ مکرمہ کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور تھے، اس لیے مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت کا پہلو بھی بہت نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، نیز انہیں قوت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو انفرادی و اجتماعی تمام معاملات کے لیے شریعت کے قواعد، قوانین اور احکامات کی ضرورت تھی، چنانچہ مدنی صورتوں میں شریعت کے احکامات کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ مزید برآں مدینہ طیبہ میں یہود بھی آباد تھے، ان کے غلط عقائد و نظریات کی بھی تردید کی گئی ہے۔ یہ بھی مصنف جو ہے اس کی خصوصیات ذکر کر رہے ہیں مکی صورتوں کے اور مدنی صورتوں کے۔ چنانچہ مدنی صورتوں میں شریعت کے احکامات یہ تو ذکر کیا ہے، نیز ایک گروہ منافقین کا بھی موجود تھا مدینہ منورہ میں، اور یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے اس کی تصدیق کے تقاضے پورے نہ کرتے، بلکہ وہ عظمت و نبوت اور کمالات رسالت کے منکر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر تھے، جبکہ بظاہر وہ اپنے آپ کو فق مسلمان اور مسلم وداعی شمار کرتے تھے۔ ان کے اس دوغلے کردار اور مذموم طرز عمل کا ذکر مدنی صورتوں میں جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب تو اس سبق کا آج سے ہم نے ابتدا کیا ہے، اور اسی طرح روز انشاءاللہ تعالی اگر صحت برقرار رہی تو ہم ایک ویڈیو کے ذریعے مطالعہ قرآن حکیم جو 11ویں جماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے ہم وہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔